بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، جس سے ہم اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اقباح بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور پیچ در پیچ انہیں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالی، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاستیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مذموم کہا اور کبھی شاعر، کہ اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ سیاست، یہ عبارت حافظ عبد الشکور کی کتاب میں صحیح اسلامی واقعات سے محفوظ ہے، صفحہ نمبر 9۔ قارئین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف و صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ درود و سلام آپ پر اور ان کفار پر، اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی۔